کی کمی ہے، تربیت کا فقدان ہے، یعنی علم دین سے آگاہی نہیں، علم دین نہیں سکھایا جا رہا، اور انہیں کسی دین کے مربی کے بعد بٹھا کر ان کی تربیت نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ بڑوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ قدر کیا کرے گا؟ سب سے بڑی بیماری یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بتاؤ یہ بیماری نہیں ہے؟ دنیا میں بھی یہ بیماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شیطان مارا گیا تو کیوں مارا گیا؟ اس نے کہا تھا میں بڑا ہوں۔ کیا ہوں؟ بولو تو صحیح نا، آپ نے سارے بیٹھے ہیں محبت سے، آپ بولیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن میرے لیے نہ بولیں، اپنی آخرت کے لیے بولیں، ایمان کے لیے بولیں، کیونکہ یہ کل ہمارا بھی ہونا ہے، کل ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ یہ بولنا آپ کو قبر میں کام دے گا، یہ بولنا آپ کو آخرت میں کام دے گا۔ دنیا داروں کے لیے ہم بولتے ہیں تو کیا کام دے گا؟ خدا کے لیے بولو، خدا کے یاروں کے لیے بولو، یہاں بھی کام دے گا، قبر میں بھی کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بولی شیطان کی وہ کیا تھی؟ انا خیر منہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں۔ بتاؤ سب سے پہلے بڑائی کا جو مخلوق میں اعلان کیا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اس شیطان نے کہا تھا مالک تو مجھے کہتا سجدہ کر اور میں بشر کو سجدہ کروں؟ یہ شیطان کی بولی ہے۔ سب سے پہلے حقارت کی نظر سے جس نے بشر کو دیکھا اور حقارت سے جو بشر کے لیے جملہ بولا، وہ جو بولنے والا تھا وہ شیطان تھا۔ اس نے بشر کو ہلکا سمجھا، آج بھی نبی کو ہلکا سمجھتی، کہتے ہیں وہ تو بشر تھے۔ تو شیطان نے کہا میں بشر کو سجدہ کروں مالک؟ تو نے تو مجھے بہتر بنایا ہے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ بشر ہیں، یہ مٹی سے بنے ہیں، اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو سب سے پہلے بڑے ہونے کا جو اعلان اللہ کے حکم کے سامنے کیا وہ شیطان تھا۔ تو اب جس میں بھی یہ آتا نا میں بڑا ہوں، وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے۔ تو جب شیطان کا یار بنا تو ادب تو نہیں آئے گا نا، وہ کہے گا میں بڑا ہوں، تو جب میں بڑا ہوں تو میں جھکوں۔ جھکے گا تو وہ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، جھکے گا وہ جو سمجھے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، باوجود اس کے کہ اسے بہت کچھ ملا ہو، اسے اللہ کے ہاں بہت کچھ عطا ہوا ہو، پھر بھی وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ کسی کے آگے جھکے گا۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کا اب ایسے محبت والے ہیں، اب مزید آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، میں نے پڑھا، آپ سے پوچھا گیا لما بلغتا، اے امام اعظم کس وجہ سے اتنا بڑا درجہ پا گئے، کس وجہ سے آپ نے یہ مقام پا لیا ہے؟ تو آپ نے دو جملے کہے۔ میں کہتا ہوں یہ دو جملوں میں سے جو آخری جملہ ہے اگر ہمارے دل میں اتر جائے نا، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے جو مقام پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فائدہ دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ماں بخل تو میں نے بخل نہیں کیا، کس میں؟ افادہ، یعنی لوگوں کو فائدہ دینا، مخلوق کو فائدہ دینا، اللہ سے ملانا، انہیں راہ راست پہ لانا، ان کے لیے ہدایت کے ذرائع، ہدایت کے وسائل، ہدایت کے اسباب پیدا کرنا، انہیں بچانا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس انداز سے تم نے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ میں نے اس فائدہ دینے میں بخل نہیں کیا۔ کنجوسی آج ہوتا ہے نا، علم چھپا لیتے ہیں، مجھے میں ہی بولوں تو پتہ چلے میرے پاس علم ہے، دوسرے کو وہ نقطہ نہیں بتانا، وہ باریک بات نہیں بتانی، اس لیے کہ میرا پتہ چلے کہ مجھے بڑا علم آتا ہے، مجھے ظاہر ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، یہ خدا سے دور ہے۔ جسے خدا کا نور ملا ہے وہ اس لیے نہیں بیان کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس بھی یہ علم ہے اور میں یہ جانتا ہوں، میں یہ شان رکھتا ہوں، میں یہ مقام رکھتا ہوں، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کرتا ہے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے، اس لیے سکھاتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، ان کو ہدایت مل جائے، یہ سکھی رہیں، ان کی دنیا بھی بہتر گزرے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں فائدہ دینے میں نے بخل نہیں کیا۔ اور اگلا لفظ سنو، فرمایا فائدہ لینے میں کوئی چیز مجھے روک نہیں سکی، کوئی چیز مجھے پتا چلا مجھے ان سے فائدہ ملتا تو میں نے لیا، مجھے ان سے فائدہ ملتا میں نے ان سے لیا،
کوئی چیز میرے سامنے نہیں آئی، اے امام پاک تمہارا اتنا مقام ہے، تمہارا اتنا درجہ ہے، اب اس سے فائدہ لوگے، اس سے سیکھو گے، اس سے حاصل کرو گے؟ کہا نا، جہاں سے بھی فائدہ ملا ہے میں نے لیا ہے، ان دو وجہوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ میں بڑا ہوں، میں اس سے سیکھوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تو یہ بڑا ہونے کا تصور ہی انسان کو شیطان بنا دیتا، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، اسے رحمان کا بندہ بنا دیتا ہے، اسے خدا کا یا بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑے ہونے کا تصور نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہے تو مالی تیرے فضل سے ہے، تیری مہربانی سے ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو مسجد میں کیسے آتے؟ یہ جو ذکر ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، تیری ہدایت سے ہو رہا ہے، یہ بول رہی ہیں تو تیرے فضل سے، یہ سن رہی ہیں تو تیرے فضل سے، یہ محبت اور پیار کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمدردی کے لیے آئے ہیں، دعا کے اظہار کے لیے آئے ہیں، کسی کو اپنا جان کر آئے ہیں، تو ان کا کمال نہیں، مالک تیرا فضل ہے، تو نے دل میں ڈالا، اور پھر تو نے توفیق بھی دی ہے کہ ہم اس تصور سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو یہ اصل کیا ہے؟ خدا کا فضل، خدا کی مہربانی۔ اب سمجھ رہی ہیں میں جو بات کرنے لگا تھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہی والدین کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو جب اس نے کہا ابا جی میں زیادہ سمجھتا، تسی تو سمجھتے نہیں، بڈھے ہو گئے ہو، تہاڈی زندگی تو جہاد چ گزری ہے، میں نے تو اب تو اسکول پڑھا ہے، اب مجھے پتا چلا دنیا کیسے ہے اور کیسے گزارنی ہے، تہاڈے بال ہمیں چٹے ہو گئے نے، بتاؤ۔ جب اس نے ابا سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا، ابا کا کیا ادب کرے گا، باپ کا کیا احترام کرے گا؟ اور ہم اہل سنت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، دین سے پہلے ادب سکھایا جاتا ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ادب، اور ادب سے ہی کرم ہے، ادب سے فضل ہے۔ والدین بہت اونچی ہستیاں، میرے شیخ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو باعزید بستامی سمجھ، کیا سمجھ؟ اور اپنی والدہ کو رابعہ بصریہ سمجھ، ان کے اعمال اللہ اور ان کے درمیان ہے، اللہ جانے وہ جانے، تجھے نہیں پوچھ ہونی کہ تیرے والد کے یہ اعمال ہیں، تیری والدہ کے یہ اعمال ہیں، تجھے یہ پوچھ ہونی ہے کہ تو نے اپنے والد کا ادب کیا ہے کہ نہیں، والد کا احترام کیا ہے کہ نہیں، ماں کا احترام کیا کہ نہیں۔ بس تو سمجھ کہ میری ماں رابعہ بصری ہے، جس طرح تیرے دل میں رابعہ بصری اللہ کی ولیہ کی قدر ہے، اسی طرح تیرے دل میں اپنی ماں کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ جس طرح باعزید بستامی سلطان العارفین، عارفین کے بادشاہ ہیں، جس طرح ان کی تیرے دل میں قدر ہے، تیرے باپ کے متعلق بھی وہی قدر، وہی احترام ہونا چاہیے، وہی فضل ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ذرا دیکھو، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، محبوب فرما دیجئے، رب ارحمہما، اے میرے مالک، ارحمہما، دونوں پہ رحم فرما۔ کن پہ؟ والدین، دونوں پہ مہربانی فرما۔ کیسے؟ اب کسی تفسیر کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی اور مصنف مفکر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اللہ عز و جل نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے، خود ہی۔ اس سے آپ سمجھیں گے کہ والدین کا مخلوق اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اولاد کے ساتھ کیا پیار ہے، اولاد کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے کہ اللہ پاک نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ بھی نہیں چھوڑا، مالک نے خود ہی فرما دیا کہ تیرے والدین کا تیرے ساتھ کیا تعلق اور کیا پیار تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یوں دعا کرو کہ مالک ان دونوں پہ مہربانی فرما۔ کیسے؟ جیسے کہ ان دونوں نے، میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو مجھ پہ مہربانی فرمائی، مجھے پالا۔ اب ذرا اس کی وضاحت کی طرف آپ جنیں، آپ تو ویسے بھی سمجھدار ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، کس طرح مجھ سے مہربانی مانگو، اس طرح مانگو جس طرح تمہارے والدین نے تم چھوٹے تھے تو تم پہ مہربانی کی۔ کتنی کی مہربانی والدین کرتے ہیں اور کتنی کی شفقت کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے اور مجھ سے بھی والدین کے متعلق اسی طرح شفقت مانگو، اسی طرح مہربانی مانگو، اسی طرح رحم مانگو جس طرح بچپن میں تمہارے والدین میں تم پہ رحم فرمایا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اسی آیت کو اگر بچے لے لینا، ہمارے
बच्चों के ज़हन में ये उतर जाए ना, कभी भी वालिदैन के मुतल्लिक नाज़ेबा कलिमात ना कहें, बल्कि नमाज में भी कहें मालिक वालिदैन पे रहम फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, और जहां भी हो अपने वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखें कि रब फरमा रहा है इस तरह मुझसे अपने वालिदैन के मुतल्लिक क्या मांगो, मेहरबानी मांगो। अब देखो, वालिदा है, वालिद है, बच्चे का सिलसिला है। जब माँ हामिला होती है, आप सारे समझते हैं माँ कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, उसकी अपनी नींद नहीं रहती, नींद बेनींद हो जाती, बेवक्ती हो जाती, कभी आई कभी ना आई, रात पूरी इसी तरह गुजर गई, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, क्या शुरू हो जाती है, खाने पीने पे पाबंदी हो जाती है कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं पीना, मैंने तत्ती हवा से बचना है, मैंने ठंडी हवा से बचना है, अपनी सेहत के लिए नहीं कर रही। एक फूल जैसे बेटे और फूल जैसी बेटी के लिए कर रही है कि अल्लाह ने एक मुझे फूल देना है, एक बेटा देना है, एक बेटी देनी है। तो अब देखो कितने परासिज हैं कि वो तकालीफ बर्दाश्त करती है दिन और रात। जो शादीशुदा हैं उनका तजुर्बा हो चुका। मैं तो ये कहता होता हूँ कि खुदा के बंदो तजुर्बा होगा फिर ही माँ बाप को मानना है। यानी जब बाप होते हैं तो कहते हैं अब पता चला अब्बा जी का मकाम क्या है, और जब माँ बनती है तो कहती है अब पता चला। मैंने कहा पता चलेगा तो फिर ही कदर करोगी, जब मर जाएंगे। पता चलने से पहले अल्लाह ने पता दे दिया है, अल्लाह के महबूब ने इल्म दे दिया है, तुम्हें बता दिया है। आज ही मान लो कि वाकई ही वालिदैन का बड़ा मकाम है, उनके बड़े एहसान हैं, उनकी बड़ी शफकतें हैं, और फिर उनकी शफकतें मान के उनके कदमों में बैठ जाओ तो फिर अल्लाह नवाज देगा। वगरना जब आप बाप बनोगे फिर पछताओगे, फिर कहोगे काश आज अब्बा जी होते, काश अम्मा जी होते तो कदम दो दो के पीता। अगर हमें पता कि इतनी सहते हैं, इतनी बर्दाश्त करते हैं, बाप अपनी जगह बर्दाश्त करता है, माँ बाप से भी ज्यादा बर्दाश्त करती है और ज्यादा तकलीफ सहती है, 9 महीने लगातार उसकी पाबंदियां रहती हैं। अब सीढ़ी चढ़नी है तो बड़े ध्यान से चढ़ना है, आप ये करना तो बड़े ध्यान से करना है, बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। फिर कभी 4 पैर पे गिरी होती है, कभी फला जगह गिरी होती है, कभी डॉक्टरों के पास गई होती है, फला तकलीफ है, फला तकलीफ है, सब कुछ सह लेती है। किसके लिए सहती है? बच्चे के लिए सहती है। और फिर जब जन्ने का वक्त आता है, इतना सख्त वो वक्त है, इतना सख्त वो वक्त है जन्ने का, वो उस माँ को पूछो जो बच्चा जनती है, और उस वक्त झटकों में उसे कितनी तकलीफ होती है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हदीस का मफहूम यह है, उन्होंने अर्ज की कि मैंने अपनी अम्मा जी को अपने ऊपर सवार किया और उनको उस जगह पे लेके चला कि जो इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी, अगर गोश्त डाला जाता कबाब हो जाते। शायद 6 मील का सफर मैंने यूं तय किया अपनी अम्मा जी को कंधे पे उठा के, तपती रेत, तपते पत्थर, वो इतने गर्म, तो मैं चल रहा था, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमाया, शायद तेरे जनने में तेरी माँ ने जो झटके लिए और उस झटकों में दर्द हुई, एक झटके का हक अदा हो गया हो। क्या हो गया हो? कितनी वो तकलीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं कि शायद यानी एक झटके का हक अदा हो गया हो, तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मां का हक ये दूसरा मरहला है मां की तकलीफ का, कि जब सहती है और उसके बाद फिर दूध की नहर जारी होती है, फिर वो दूध पिलाती है, फिर उस वक्त की तकलीफें वो सहती है, बच्चे की बिस्तर पे लेटाती है, सर्दी का मौसम भी हो खुद सह लेगी, बच्चे को संभाल के रखेगी, गर्मी हो अपने को लग जाए, बच्चे को नहीं लगनी चाहिए, बच्चे को हर किस्म का अच्छा माहौल मिलना चाहिए, बच्चे को तकलीफ ना हो, फिर अपनी सहती रात को पूरी रात उठ के बच्चे के साथ गुजार देती है। बाप काम करके आता है, जब घर आता है तो बच्चे को आगे तकलीफ है, बाप आगे थका होता है लेकिन उसे भी थकावट भूल जाती है, वो भी बच्चे में लग जाता है, कभी अस्पतालों की दौड़ लगाता है, कभी वहां जाता है, कभी वहां जाता है, रात को इसी तरह सुबह फिर काम पे चला जाता है, वो अलग सहता है, ये माँ अलग सहती है। हमने देखा बाप सो भी जाते हैं लेकिन माँ नहीं सोती, माँ उठी रहती है, माँ बच्चे के लिए तड़पती रहती है। इस 3 मरहलों की वजह से मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि मेरे यहाँ नेकी का हकदार कौन है, तो हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा गया कौन? मैं तेरी माँ। फिर पूछा गया तेरी माँ। क्यों कहा 3 दफा तेरी माँ? इसलिए कि माँ सहती ज्यादा है और उसके मरहले 3 हैं, तो मैं 3 मरतबा तेरी माँ ज्यादा हक रखती है कि तू उसकी खिदमत करे, उससे हुस्न शुरू करे, और चौथी बार मैं तेरा बाप। क्या फरमाया? तो खिदमत में माँ का ज्यादा हक है।
باپ کا ماں سے زیادہ حق نہیں، لیکن حکم ماننے میں باپ کا حق ہے، ماں سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مالک ان دونوں پہ رحم فرما، ان دونوں پہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یا میں ٹھہر کے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ نے خود جواب دینا ہے، پالتا کون ہے؟ بولیں، اونچی بولے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والدین پالتی ہیں۔ ربا یعنی علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پوچھیں ربا یا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو رب فرمایا اللہ پاک نے، ایک والدہ کو ایک والد کو۔ ربا یا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اگر اللہ کے لیے ایک صفت ہو اور وہ بندے کے لیے مان لی جائے تو وہ شرک ہوتا ہے، تو قرآن تو شرک ختم کرنے آیا ہے۔ تو یہاں تو ربا یعنی صغیرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس لیے اہل سنت و جماعت کتنا پقیزہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پالتا وہی ہے، لیکن اس پالنے کا ذریعہ اس نے تیرے والدین بنا رکھے ہیں۔ اس لیے مجازن سبب کی وجہ سے اللہ نے رب کی نسبت والدین کی طرف کی ہے، حقیقت میں وہ پالنے والا ہے۔ اس لیے آپ کسی کو فائدہ دیتے ہو، آپ اس کی حاجت پوری کرتے ہو، تو حقیقت میں آپ نہیں کرتے، وہ رب ہی کرتا ہے، لیکن رب نے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو کما رب یعنی صغیرہ، کہ اس طرح دعا کرو کہ مالک جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے ان پہ رحم فرما۔ تو جو ماں باپ کے دشمن بن جائے انہوں نے دعا کیا کر دی، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو دعا ہی نہیں کرتے۔ یہاں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ مریں گے تو دعا کریں گے، یہ نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہے تو پھر بھی دعا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی دعا ہے۔ یہ تو ماں باپ ہے، میرے پاس تو آیات کریمہ ہے، احادیث کریمہ ہے۔ ماں تو ماں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دین ملا ہے وہ اتنا نورانی دین ہے کہ صرف ماں باپ نہیں، وہ ہر مومن کے لیے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے اندر ہو، صاحب ایمان کا تقاضا ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ کیا کرے اس کے لیے؟ دعائیں مغفرت کرے۔ آخری آیت کریمہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھے۔ دیکھو اللہ باپ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب یہاں دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے تیرے رب نے حکم فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم فرمایا عبادت صرف اسی کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ معبود برحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی، یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے اس نے سلوک کرو۔ کیا کرو؟ جناب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے اس نے سلوک کا کیوں حکم دیا؟ اور ایک جگہ نہیں ہے، قرآن مجید آپ پڑھیں تو کئی مقامات پہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، صرف عبادت اللہ کی کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ اے بنی اسرائیل، والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ بھی انشکر لی ولوالدیک، میرا حکم مانو والدین کا حکم مانو۔ اب اللہ پاک اپنے ساتھ ساتھ کیوں ذکر فرماتا ہے؟ مفسرین کرام اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ محسن ہیں دو، بولو محسن کتنی ہیں؟ احسان کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ میں ایک اعتبار سے کر رہا ہوں، وغیرہ ایک اعتبار سے میں اور وضاحت کروں گا۔ محسن ہے دو، محسن حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ آپ ہی اونچی بولے، اللہ پاک کا نام لیں گے نور آ جائے گا۔ محسن حقیقی کون ہے؟ حقیقت میں احسان کرنے والا اللہ ہے۔ تو بتاؤ یہ جو وجود ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو ڈائریکٹ مل گیا، ڈائریکٹ آگے، آپ سارے ڈائریکٹ آگے، آپ کو والدین کے ذریعے بھیجا۔ کس کے ذریعے؟ اللہ وجود دینے والا ہے، حقیقت میں وہی وجود دینے والا ہے، لیکن آپ کو جو وجود دے رہا ہے، جو دیا ہے، آپ کے والدین کے ذریعے دیا ہے۔ تو محسن دو ہوئے، ایک اللہ اور ایک اللہ کے وجود کا ذریعہ والدین۔ اس لیے فرما رہا محسن حقیقی کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں وجود دیا ہے، اور جن کے ذریعے دیا ہے ان کی بھی خدمت کرو، ان کی بھی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بچہ ساری زندگی ایک ایسا والدین کا احسان ہے وہ چکا نہیں سکتا، وہ نہ اس کے سر سے اتر سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟
یہی ہے کہ تمہارا وجود والدین سے ہے. کس سے ہے وجود؟ ذرا توجہ سے سننا. والدین. اب مجھے بتائیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ آپ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو اگر آپ کا وجود ہی نہیں ہوتا آپ ادھر آتے؟ وجود نہ ہوتا آپ ادھر آتے؟ آپ قاری بنتے، حافظ بنتے، آپ عالم بنتے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سخی بنتے، آپ بادب بنتے، با احترام بنتے، کیونکہ یہ ساری صفتیں تو وجود پہ ہیں. تو وجود ہی نہ ہوتا تو یہ کوئی صفت نہ ہوتی، کوئی شان نہ ہوتی. پتا چلا کہ آپ کو جتنے بھی مقامات ملیں گے، آپ مفتی، محدث، مفکر اور دنیا کے عہدیدار بڑے سے بڑا عہدہ بھی پالیں گے، تو وہ سارے عہدے وجود پر ہیں، اور وجود ملا ہے والدین کے ذریعے. اس لیے فرمایا تو چودھری بن جا، چٹھا بن جا، چیما بن جا، اور ولی بن جا، غوث کتب بن جا، سارے سفید داڑھی والے باپ اور ماں کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ سے ہیں؟ اس لیے یہ ایک احسان ہے کہ بچہ ساری زندگی اسی کو نہیں چکا سکتا کہ جو بھی نعمت ہے والدین کے ذریعے ہے. میں یہاں ٹھہر کے بات کرتا ہوں کہ 2-4 وجود ملیں تو بچہ ان کا احسان نہیں چکا سکتا، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کا کون احسان چکا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو. اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جب ماں کے ذریعے 4-10 وجود ہو والدین کے، ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا اور ان کا کوئی احسان نہیں چکا سکتا. اور جن کے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی ظاہر فرمایا ہے، ہمیں ایمان بھی ان کے ذریعے دیا ہے، قرآن بھی ان کے ذریعے دیا ہے، یہ ساری شانیں ان کے ذریعے ہیں، ان کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے حضرات محترم، میں نے بہت سخت سے وقت میں والدین کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ دولتیں ہیں تو قدر کر لو، بچوں کی تربیت کرو. اسکول میں والدین کا ادب کا چیپٹر ملتا ہے. دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج والدین کی خود تربیت نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور جب والدین کی اپنی تربیت نہیں تو بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کو کون سکھائے گا؟ اس حدیث پاک کا مفہوم سامنے رکھو. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اسلام کو قبول کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ بچہ نشئی کیسے ہوتا ہے، بچہ شرابی کیسے ہوتا ہے، بچہ بے ادب کیسے ہوتا ہے؟ بچہ والدین کا بے ادب ہے، نمازی نہیں ہے. کیا پیدا ہوتے ہی وہ بے ادب تھا؟ پیدا ہوتے ہی وہ نشئی تھا؟ پیدا ہوتے ہی وہ شرابی تھا؟ پیدا ہوتے ہی بدکار تھا؟ پیدا ہوتے ہی نہیں. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے آگ پرست بنا دیتے ہیں. پتا چلا کہ سب سے پہلے بچے کو درست کرنے کی جو گود ہے اور جو سبب ہے وہ والدین ہے. اگر والدین خود ٹھیک ہو تو بچہ نمازی ہوتا ہے، بچہ پرہیزگار ہوتا ہے، بچہ باادب ہوتا ہے. بچے کی صحبت سے، والدین کی صحبت سے بچہ ولی بھی بن جاتا ہے، بچہ نمازی بھی بن جاتا ہے، بچہ قرآن کو پڑھنے والا بھی بن جاتا ہے، بچہ بڑوں کا ادب کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور صحبت سے ہی بچہ نشئی بھی بن جاتا ہے، صحبت سے بچہ جھوٹا بھی بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے والدین کی تربیت چاہیے، ان کی تربیت ہو تو آدھا بچہ متقی گھر ہی سے بن جاتا ہے. پھر کسی علم والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ پاک فضل فرماتے ہیں اسے پورا ہی بنا دیتا ہے. اس لیے حضرات محترم یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جن کے مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا انتقال رمضان میں ہوا. کتنی بڑی گواہی ہے اور یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ جس مومن کو ماہ رمضان کی گھڑیاں نصیب ہو گئی اور جس مومنہ کو ماہ رمضان کی گھڑیاں نصیب ہوئی. اور یہ بھی پتا چلا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. یعنی جمیل صاحب، شکیل صاحب یہ یہاں تک پہنچے. تو میں نے آگے بھی کہا جب والد صاحب پہلے فوت ہو جائیں تو ظاہر ہے پیچھے ماں ہی ہے. وہ بھی مائیں تھیں کہ جو قربانی دیتی تھی، آج بھی ہیں لیکن زیادہ بدل گئی ہیں. تو کتنی اس ماں کو مقام ملے گا جس نے اتنی دیر اپنے بچوں کے لیے تکلیف برداشت کی اور ان کو بڑا کیا، پالا، اور آج دیکھو یہ دعا کے لیے حاضر ہے. تو ماں کی روح خوش نہیں ہوگی؟ اور میں تو یہ آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ کے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے ہیں، دعا میں نہ بولیں. اگر کوئی کمی کوتاہی زندگی میں رہ گئی ہے تو ان کے لیے استغفار نہ چھوڑیں، ان کی قبر پہ چلے جائیں. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اسے والدین کے فرما بردار میں لکھ دے گا. دیکھو کرم پھر بھی ہیں، دروازہ بند نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے. جمعہ کے دن والدین کی قبر پہ پہنچیں، سورہ یاسین آتی ہے پڑھیں، سورہ ملک آتی ہے پڑھیں، نہیں تو ساتھ ساتھی لے کے چلیں.
ان کو ساتھ لے کے وہ سورہ یاسین بنے، سورہ ملک بنے، آپ بس جا کے کھڑے ہی ہو جائیں، اللہ پاک آپ کی بھی بشیر فرما دے گا اور آپ کے والدین کو آپ کو راضی فرما دے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں والدین سے ادب و احترام کی دولت نصیب فرمائے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اور اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے، مالک الرحمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔